بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وزیر مسلسل کئی دنوں سے ایک فقیر کا پیچھا کر رہا تھا۔ فقیر کی حالت کافی خراب تھی۔ پھٹا پرانا لباس، گندگی اور گرد سے اٹے بال، ہاتھ میں لاٹھی اور کاسا تھامے شہر بھر کی گلیوں میں گھومتا تھا۔ وزیر کو فقیر کا چہرہ کافی جاننا پہچاننا لگ رہا تھا اور وہ اسے مل کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے اور فقیری کے دن اس پر کیسے آئے۔ لیکن جب بھی وہ فقیر کے سامنے جاتا، فقیر اپنا راستہ بدل لیتا اور غائب ہو جاتا۔ ایک دن وزیر نے اپنے خاص ملازم کو اپنے ساتھ لیا اور فقیر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ملازم کو سمجھایا تھا کہ مجھ سے کچھ فاصلے پر رہنا، جب میں فقیر کے پاس پہنچوں گا اور وہ مجھے دیکھ کر بھاگنے لگے گا تو تم نے اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے۔ جب وزیر فقیر کے سامنے پہنچا اور فقیر نے بھاگنا چاہا تو ملازم نے اس کا پیچھا کیا۔ فقیر سیدھا شہر کے باہر گیا اور جا کر دریا کے پل کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور دن بھر جمع کیے گئے کھانے کو نکالا، جس میں ایک خشک روٹی اور اچار کا ٹکڑا تھا، اور اسے کھانے لگا اور کھانے سے فارغ ہو کر وہیں پر لیٹ گیا۔ ملازم نے فقیر کا ٹھکانہ دیکھا اور جا کر وزیر کو بتا دیا۔ اگلے دن وزیر علی الصبح فقیر کے ٹھکانے پر پہنچا۔ فقیر بے سدھ پڑا سو رہا تھا۔ وزیر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب فقیر بیدار ہوا تو وزیر کو دیکھ کر چونک پڑا اور وہاں سے جانے لگا تو وزیر نے اس کا راستہ روک لیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وزیر چونک اٹھا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، بادشاہ سلامت۔ فقیر نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور آگے جانے لگا، لیکن وزیر پھر حائر ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ ہمارے بادشاہ ہیں جو اچانک غائب ہو گئے تھے۔ آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا بیتی ہے؟ فقیر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ماضی کی بھولی ہوئی باتیں دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا اور اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ وزیر نے اسے پانی پلایا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، آپ پر کیا بیتی ہے اور آپ کب سے ان حالات سے دوچار ہیں؟ تو فقیر، جو کہ دراصل ماضی میں بادشاہ تھا، نے اپنی دکھ بھری کہانی سنانا شروع کی اور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے دور میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو ملک و رعایا کی خوشحالی پر صرف کیا اور عدل و انصاف کا بول بالا کیا تھا۔ میں اپنی ملکہ اور 6 ماہ کی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھا، مگر ملکہ کو مجھ سے ایک گلہ رہتا تھا کہ میں اپنا زیادہ تر وقت رعایا اور ملک کی بہتری میں لگاتا ہوں۔ ملکہ اور بچی کو بہت کم وقت دیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ملکہ کی ان باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ پھر کچھ دنوں بعد اچانک دشمن بادشاہ نے حملہ کیا اور مجھے جنگ پر جانا پڑا، جس میں تم بھی شامل تھے، اور میں نے ملکہ اور شہزادی کی ذمہ داری شہر کے قاضی کے سپرد کر دی۔ وزیر نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، مجھے سب کچھ یاد ہے، اور یہ بھی کہ وہ جنگ 2 سال تک چلی اور ہم نے بڑی جد و جہد اور آپ کی جنگی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اس جنگ کو جیت لیا تھا اور دشمن کو شکست فاش دی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا، بالکل ایسے ہی ہوا تھا، لیکن یہ ساری باتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ جیسے ہی میں جنگ سے فارغ ہو کر اپنے محل پہنچا تو وہاں کے منظر دیکھ کر میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ 2.5 سال کی ہو چکی تھی اور اپنے پیروں پر دوڑ رہی تھی۔ جب میں نے اسے گلے لگانا چاہا تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور دوڑ کر قاضی کی طرف چلی گئی، جس کو میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری سونپی تھی، اور اسے بابا بابا کہتے گلے لگا لیا۔ قاضی بھی اس کو پیار کرنے لگا۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور ملکہ سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے ہماری بیٹی کو بتایا نہیں کہ اس کے بابا کون ہیں اور کہاں ہیں؟ لیکن ملکہ نے بھی غصے میں منہ پھیر دیا۔ جب میں نے زور دے کر پوچھا تو ملکہ آگے سے بپھر گئی اور غصے میں بولی، یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ ہم نے ہمیشہ آپ سے وقت مانگا تھا، لیکن آپ ملک اور رعایا کے کاموں میں ہی مگن رہے، اور آج آپ 2 سال بعد واپس آئے ہیں۔ آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کا قاضی ادا کرتا رہا ہے۔ جب بھی شہزادی کو باپ کی ضرورت تھی آپ نہیں تھے، اور آپ کی جگہ آپ کا قاضی باپ کا فرض ادا کرتا رہا، جس کی وجہ سے آج ہماری بیٹی آپ کو باپ نہیں سمجھ رہی۔ بادشاہ نے بجھے ہوئے انداز میں کہا کہ ہماری بیٹی تو ابھی بچی ہے، وہ سب سمجھ جائے گی، لیکن تم تو ملکہ اور سمجھدار ہو، اور جنگی حالات کا بھی تم کو علم ہے۔ لیکن ملکہ نے آگے سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ مجھے اس تخت و تاج کی کوئی ضرورت نہیں، میں بس آپ اور شہزادی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے چاہے آپ تخت کو چھوڑ دیں، ہم کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ پر ملک کی ذمہ داریاں نہ ہوں، لیکن آپ نہیں ماننے، اور آپ کی جگہ آپ کا قاضی مجھے وقت دیتا رہا، اور میں بھی اس سے کافی حد تک مانوس ہو چکی ہوں۔ اس لیے آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے قاضی کے ساتھ شادی کر کے رہنا چاہتی ہوں۔
یہ سن کر بادشاہ سکتے میں آ گیا، اور اس دوران قاضی بولا جو اب تک خاموش بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا، اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی، بلکہ یہ آپ کی ہی غلطی ہے کہ آپ جنگ سے قبل بھی ملکہ اور شہزادی کو وقت نہیں دیتے تھے۔ بہت سی خوشیوں اور عیدوں کے موقع پر ملکہ سج دج کر آپ کا انتظار کرتی تھی، لیکن آپ رعایا کے ساتھ خوشیاں بانٹ کر آتے تھے، جبکہ میں ملکہ کو حوصلہ دیا کرتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، میرے اور ملکہ کے خیالات میں یکسانیت آتی گئی، لہذا بادشاہ سلامت بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں تاکہ میں ان سے شادی کر سکوں، اور آپ کی بیوی بھی یہی چاہتی ہے، اور شہزادی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے اور آپ کو پہچانتی تک نہیں۔ آج آپ کی حیثیت کھیل کے اس کھلاڑی کی طرح ہے جو ٹیم میں تو ہوتا ہے لیکن اس کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ قاضی اور ملکہ کی ساری باتیں مجھ پر ہتھوڑا بن کر برس رہی تھیں۔ میں اندر سے پوری طرح کھوکھلا ہو چکا تھا۔ میں نے ملکہ کو طلاق تو دے دی، لیکن میں اس تلخ اور دردناک سچائی کو برداشت نہیں کر سکا، اور بادشاہت کو چھوڑ کر آج تمہارے سامنے ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کو اپنے ساتھ چلنے کی صلاح دی اور یقین دلایا کہ آپ کو تخت دوبارہ واپس دلانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن بادشاہ نے کہا میں ایک مرتبہ اسی بادشاہت اور تخت کی وجہ سے اپنی بیوی اور شہزادی کو کھو چکا ہوں، اب مزید کوئی اور قربانی دینے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو وہیں چھوڑا اور اپنی لاٹھی اور کاسا اٹھا کر شہر کی طرف نکل پڑا۔ وزیر پیچھے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس ساری بربادی میں غلطی کس کی ہے، بادشاہ کی، ملکہ کی یا قاضی کی؟ دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ ہونے کے بعد